ناظرین، آج 5 جولائی ہے اور یہ دن یاد آتا ہے جب 5 جولائی 1977 کو ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا۔ وہ آئے تھے اس بات پہ کہ میں جلد ایک انصاف پسندانہ حکومت قائم کروں گا، انتخاب کراؤں گا 90 دن کے اندر اندر، لیکن ان کے 90 دن جو ہیں وہ 10-11 سال تک پھیل گئے۔ میرے ساتھ ہیں ایئر فورس کے ایک آفیسر ریٹائر عبد الباسط صاحب ہیں، بڑا نفعت اللہ تبصرہ کرتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس چلوں گا کہ وہ جس دن یہ مارچ اللہ لگا یہ آن ڈیوٹی تھے یہ، اور کیا ان کے خیالات ہیں اور اس کے اثرات آج تک ہیں۔ ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ آپ جی بولیں، کیا آپ ہاں جی، پوچھنا میں چاہ رہے ہیں اصل آپ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی اسی آرمڈ فورس کا حصہ رہے ہیں۔ تو آج کل فوج کہتی ہے کہ ہم نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں فوج کسی نہ کسی طریقے سے سیاست میں حصہ لیتی رہی ہے۔ تو یہ ضیاء الحق کا مارشل لا 5 جولائی کو لگا تھا، اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے اور اس کے اثرات کے بارے میں بتائیے گا۔ اصل میں اگر تھوڑا سا آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس میں سارے کا سارا کیا دھرا قصور جو ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کا ہے، اچھا، کیونکہ جو اس ملک کو انصاف پسند اور عوام کی جمہوریت کے مطابق جو ہے وہ حکومت دینے میں ناکام رہے ہیں۔ دن بدن آپ دیکھیں کہ 75 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ جو ہے ہمارے اوپر قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور زیادہ تر یہ شروع میں جب بھی جمہوریت کی راگ لاپتے رہے، انہوں نے نہ پاکستان کو آئین دیا، نہ کوئی ایسی حکومت دی کہ جس میں لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو۔ خواہ وہ ایوب خان کا دور تھا، اس کے بعد جب بھٹو آیا ہے تو بھٹو نے بھی نعرے بڑے اچھے لگائے، بہت اچھے، لیکن جب اس نے نیشنلائز کر دیا تمام جو تھیں ہماری بڑی بڑی انڈسٹری، تو ملک کا جو ہے وہ اس وقت ہی بٹا بیٹھ گیا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے نیچے پس کے بے روزگاری ہو گئی۔ اس نے ویسے تو زرعی اصلاحات کی، لیکن جو اپنے ارد گرد اس کے سارے تھے ان کو سب کو کسی میں نے بھی مزاروں میں زمین تقسیم نہ کی۔ تو بنیادی طور پہ یہ مارشل لا جب لگتے ہیں تو یہ اس لیے ان کو عوام کی سپورٹ ہوتی ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اگر سیاستدان جو ہے عوام کے لیے کچھ کرتے ہوں تو پھر یہ حالات نہیں ہو سکتے۔ ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب جو ہے صدر کو ہٹانے کی فوج نے کوشش کی تو عوام ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئی تھی۔ تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور جو ہے فوج کا بھی نہیں ہے، وہ بھی آف کورس ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہے، ہم لوگوں کے ہی چاچے مامے بابے سیاستدان جو ہیں ان کے ہی وہ رشتے دار ہیں، تو وہ بھی جو ہے اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں یہ ان کی ہیلپ نہ کریں اور ان کے بازو نہ بنے۔ تو ضیاء کے مارچ اللہ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات ابھی تک ہیں؟ کیوں ایک اندھیری نگری رہی ہے اس میں۔ ہاں بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اس ضیاء الحق کے دور نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے، یہ صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پاکستانی معاشرہ بھی برباد تباہ ہو گیا، کیونکہ اس کے زمانے میں دہشت گردی بہت زیادہ ہوئی، یہ جو اب نشے کی چیزیں جو ہے یہ عام ہو گئیں، قوم جو ہے بہت سارا ایک اچھا خاصا حصہ اس کا نشئی بن گیا اور دہشت گرد بن گیا، اور اس نے جو مذہبی لبادہ اوڑھ رکھا تھا اس نے مدرسوں کو طاقتور کیا، وہاں جو ہے اس نے بہت سارے ایسے لوگ پیدا کیے جو ملک میں فساد کا موجب بنے اور ابھی تک ہیں، اور ان میں فرقہ واریت جاگی۔ دیکھیں سب سے زیادہ فرقہ واریت زیادہ جو ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے کہ نہ ہی اس کو فوج برا سمجھتی ہے استعمال کرنے میں، جس طرح طریق البیک جو ہے یہ پچھلے نواز شریف کے زمانے میں کرتی، اور اب بھی دیکھ لیں آپ کہ ابھی بھی اس حکومت میں یہ بھی جمہوری حکومت کہلاتی ہے اپنے تو پی ڈی ایم کی، لیکن ابھی بھی فرقہ واریت کا جو ہے نسور وہ بہت زیادہ جو ہے پھیل رہا ہے۔ آپ نے ایک اچھی نشاندہی کی کہ مذہبی منافرت ضیاء الحق کے دور میں عروج پہ رہی اور بعض طبقات کو انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے دبا کے رکھا۔ تو یہ شیعہ سنی کے فسادات بھی ضیاء الحق کے دور میں بڑے ہوئے۔ آیا یہ فوجی حکومتیں ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایسے قدم اٹھاتی ہیں؟
اصل بات یہ ہے کہ اقتدار کو توڑ دینے کے لیے بھی نہیں اٹھاتی ہیں یہ بیسیکلی، چونکہ ہمارے ساتھ سے بڑا جو پریشانی کے باعث بنی ہے وہ ہم شروع میں ہی امریکن لابی میں شامل ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا اور وہ اپنی مرضی کے جو ہیں یہ عہدے دار لگاتے رہتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ، وزیر خزانہ، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ ان کی منظوری سے لگتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ ان کو کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ مذہبی منافرت جو ہے اس کو ہوا دیتے ہیں۔ آپ تازہ مثال دیکھ لیں کہ سعودی عرب میں جو ہے اس کو پڑھانے کے لیے جو ہے کتابیں امریکہ میں بنائی جا رہی ہیں، تو یہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا انہوں نے اس وقت جہاد کے فلسفے کو جو ہے وہ فروغ دیا اور اب جو ہے اسی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ خود اپنے ذہن سے یہ نہیں کرتے، بلکہ یہ جو فوجی حکومتیں آتی ہیں، جو مارشل آتے ہیں، یہ اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے نہیں کرتے، یہ بلکہ امریکی مفادات کو مد نظر رکھتے ان کے مفادات میں فیصلے کرتے ہیں۔ تو ضیاء الحق جو ہے وہ چوتھے یا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ تھے اور بڑے چہیتے تھے بھٹو کے، اور انہوں نے کوئی ایسی سنگین غلطی کر دی کہ ان کو آگے لے کے پھر ان کو بنا دیا گیا 4 سٹار اور چیف آف آرمی اسٹاف۔ دیکھیں یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو بھی یہ ترقی پذیر ملک ہیں، ان میں جو آفیسر جو ہیں وہ اوپر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے فولڈر بن جاتے ہیں، ان کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی نفسیات وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح یہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس طرح پھر ان کی تعریفوں کے پل حکمرانوں کے سامنے باندھنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے ایسا موقع پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے یوکرائن کے پریزیڈنٹ کی مثال سامنے ہے تو اس کو کس طرح لایا گیا اور کس طرح اب اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ صورتحال تمام ترقی یافتہ ممالک میں ہے اور مسلمان ملکوں میں خاص طور پہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں ایک جو خوبی رہی ہے، تمام حکمرانوں نے انہوں نے جو کچھ بھی کیا، انہوں نے ایٹمی جو طاقت ہے اس کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہے، نہ ہی اس میں کوئی کمزوری دکھائی ہے۔ تو ان کو یہ بھی چبھ رہا ہے، اس لیے وہ اس چیز کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی منافرت جو ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ یہ قوم کو سٹیبل نہیں ہونے دے گی، تو اس کو وہ ہوا دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کے پیچھے تھا ضیاء الحق کے اور بھٹو کے جو پھانسی کا ذمہ دار ہے، یا ان کی حکومت کو ہٹانے میں؟ بالکل، دیکھیں یہ سیاسی لوگ جو ہیں، سیاستدان جو ہیں یا جو ملک کے ہیں، یہ اپنے اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ امریکہ کا یقیناً حاصل، لیکن ہوتی تو اللہ کی تقدیر ہی ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو ہے ظاہر ہے اس تقدیر کو کسی نہ کسی ذریعے سے بروئے کار لاتا ہے، تو وہاں کسی نہ کسی کی جو ہے بے وقوفی اور کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو پھانسی پہ چڑھایا، اس نے سب سے پہلے جو مذہبی منافرت کو جو ہے سرکاری سطح پر اسمبلی میں قانون بنا کے ایک پاکستان کے قائم کا حصہ بنا دیا ہے، جس کے جو ہے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو تھے، ضیاء الحق بھی اور بھٹو بھی، انہوں نے مذہب کا بے دریغ استعمال کیا ہے اور اس طرح ہی ان کے انجام بھی اسی طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو بیج بو گئے ہیں وہ جو ہے اس کا ابھی تک خمیازہ بھگتا جا رہا ہے اور اس بیج کو اکھاڑنا جو ہے یہ مجھے کسی حکومت کے بس کی بات نہیں لگتی۔ کیونکہ آپ مصروف ہیں، 2-4 منٹ ہے، میں ایک اور سوال کر لوں یا آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے؟ نہیں کر لیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ ان کا انجام کیسا ہوا؟ کیونکہ آغاز انہوں نے کیا تھا اور اسلام کا لبادہ بھی اوڑھا، تو انجام ضیاء الحق کا کیسا؟ تو تاریخ ان کو کس الفاظ میں یاد رکھے گی ان کو؟ دیکھیں جی، تاریخ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ دیکھیں نا، تاریخ نے تو اس کے ساتھ وہ کیا ہے کہ جو کسی حکومت کے ساتھ نہیں، کسی سربراہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کا نام جو ہے انہوں نے اسمبلی سے اکھیڑ دیا، اس کی تصویر اسمبلی سے اکھیڑ دی، اس کو یہ تباہ ایسے ہو گیا کہ اس کو لاش دفنانے کے لیے بھی اس کی کوئی چیز نہ ملی، ایک جبڑا انہوں نے دبا دیا اور وہ بھی وہاں ایسی جگہ پہ دبایا اپنی طرف سے عزت دینے کے لیے، اس نے فیصل مسجد کے قریب دبایا، لیکن وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی آتا ہے، بلکہ ایک دفعہ میں نے ایک تصویر، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے وہ جو ہے وہ اس طرح کے انجام ایسے لوگوں کی جو ہے انجام، اس وقت یہ امیر المومنین کہلاتا تھا، اس کے بڑے حمایتی تھے، لیکن آج کوئی اس کا نام نہیں لیتا، کوئی اس کے لیے روتا نہیں، تو یہ ذلت ہی۔
اچھا، افغان جنگ نے ان کو بڑا مضبوط کیا، خوب انہوں نے پیسہ کمایا اور اپنے جو جنرل ہیں ان کو بھی تگڑا کر دیا۔ ہمارے فوجی جنرل ماشاء اللہ کے دور میں امیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ پھر ہم نے ایڈمرل محبوب الحق کا بھی سنا کہ، اور کئی ایسے جنرل ہیں جن کی آج ارب پتی ہیں ان کی اولادیں، تو وجہ کیا ماشاء اللہ میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب سیاستدان بےمان ہے، پوری قوم بےمان ہے، بزنس مین بےمان ہے، تو فوجی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان کی اولاد اسی معاشرے میں رہتی ہے، ان کی خواہشات اسی معاشرے میں رہتی ہیں۔ وہ کیا کریں؟ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں گے، جج جو ہیں ابھی ان کی تنخواہ جو کل جو اناؤنس ہوئی ہے 12 لاکھ روپے، 12 لاکھ کچھ ہزار روپے، کیا یہ نوٹ کھاتے ہیں؟ روٹی نہیں کھاتے، ہر چیز سرکاری استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں وہ جنرل دیکھیں گے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے ان کی اولاد جو وہ کیا کرے گی؟ یا چھوٹے طبقے کا آدمی اٹھ کے یا آفیسر کیا کرے گا؟ یہ ہمارے نظام اس قدر برا ہے کہ یہاں لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، صرف اپنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ ججوں کی مثال ہمارے سامنے۔ تو پھر اسی طرف میں دوبارہ چلوں گا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی جب ضیاء الحق کو لایا گیا، تو اس کے پیچھے کیا آپ دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ تھا؟ اس کے پیچھے بالکل امریکہ کا ہاتھ تھا، اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ افغانستان میں جو ہے وہ اس کو جو ہے طالبان کے خلاف کاروائی جو ہے طالبان کو اس نے اٹھانا تھا اور حکومت کے خلاف روس کے خلاف کاروائی کرنی تھی، اور انہوں نے سوچا کہ اس سے پڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں جہاد کا جو ہے وہ ہے بتایا جاتا ہے اور اس کا نظریہ ہے، اور کسی مذہب میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے خوب پھیلایا۔ پاکستان میں 85,000 مدرسہ ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ وہاں جو ہے کوئی بھی ایک نظریہ لے لیا جائے، اگر اس کو 5-10 سال تک کے لیے آپ ان اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو وہ ایک بڑی فورس تیار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کا تعلق ایئر فورس سے ہے، C-130 بہت مضبوط جہاز گنا جاتا ہے، تو اس میں اس کی ہلاکت ہوئی تو ابھی تک نشاندہی نہیں ہو سکی، کیوں باتیں چھپا لی جاتی ہیں؟ تو اس کی ہلاکت کے بارے میں کچھ کبھی خبر کوئی نکلے گی کہ ہاں یہ اصل واقعہ ہوا تھا؟ بات یہ ہے، اب اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا تو اپنا ایک نظریہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے سخت سزا دی، اس نے یہ قوم کے ساتھ منافقت کی، جو مذہبی منافقت بنائی، جی، اور ایک خدائی جماعت کے ساتھ جو ہے اس نے ظلم کا سلوک کیا۔ لیکن بہرحال چونکہ امریکہ اس تحریک کے پیچھے تھا، اور اس نے بعد میں امریکہ کو تھوڑی سی آنکھیں دکھانی شروع کر دی اچھا، تھی۔ اس کا ISS کا جو چیف تھا حمید جو تھا، جنرل حمید، جی، اس نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھی اور ان کے ساتھ پیرلل ہونا شروع کر دیا تھا۔ لہذا ہرکولیس چونکہ یہ امریکہ کا بنا ہوا ہی ایئر کرافٹ ہے اور ان کی کمپنی نے ہی تحقیق کی، وہ ظاہر ہے وہ تحقیق تو اس نظریے سے نہیں کریں گے نا کہ وہ جو کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اس میں کوئی کمزوری آ گئی تھی۔ بہت شکریہ، کیونکہ آپ بہت مصروف ہیں UK میں، آپ اپنی زندگی کے یہ حسین لمحات گزار رہے ہیں، لیکن مصروف ہیں آپ نے اچھا، آپ اس وقت آن ڈیوٹی تھے یا ابھی سروس میں نہیں گئے تھے؟ ہاں جی، میں اس وقت آن ڈیوٹی تھا، اور مجھے یاد ہے جب ماشاء اللہ ابھی نہیں تھا لگا تو ہم ایک جگہ گئے، وہاں ہمیں مولویوں نے گھیر لیا تھا، اچھا، سارے وہاں ہمارے آفیسرز کو مولویوں نے گھیر لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ دیکھیں بھٹو جو ہے، اس کی حکومت جو ہے، اس کے وزیر جو ہیں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، ہمیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ تو ہم بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کے نکلے تھے۔ یہی دباؤ اور یہ پریشر مولویوں کو تو یہ اس نے ضیاء الحق نے یا امریکہ نے دلوایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے مارشل لا لگا دی۔ تو آپ کو کیا محسوس ہوا آپ پر؟ کیونکہ ایک دم جھٹکا تو لگتا ہے نا کہ سنتے ہیں وہ ایک مضبوط حکومت کو اتار دیا گیا، ایک مارشل آیا گیا، آپ کا ذاتی کیا تھا اس وقت؟ کیا ہو گیا یہ؟ ہاں ذاتی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت سیدھی سی بات ہے کہ بھٹو کے بارے میں جو لوگوں کا نظریات ہے، یا جو لوگوں میں ایک اس کے لیے یہ جذبہ تھا کہ جی وہ کو قوم کرے گا، وہ جذبہ مان پڑ چکا تھا، اور اچھا، ہر جگہ جو ہے اس میں کوئی ایسا بے حیائی بہت پھیل چکی تھی، اچھا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ یہ بے حیائی جو ہے یہ بھٹو کی پالیسیوں کی وجہ سے پھیلی ہے اور پیپل پارٹی کی وجہ سے پھیلی ہے، اور جو انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ کیا تھا اس میں سے بھی کچھ پورا نہ ہوا۔ اس لیے جو لوگ جو ہے مولویوں کے پیچھے لگے۔ آپ کو پتا ہے پھر مذہب کے بارے میں جو پاکستانی قوم بہت جذباتیت ہے، اور اس کو پھر اللہ نے ایکسپلائٹ کیا اور ماشاء اللہ لگا دیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھے تفصیلی تبصرہ دیا۔ ناظرین، اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں
ماشاء اللہ کے بارے میں ضیاء الحق کے ہمارا پلیٹ فارم استعمال کیجیے گا. ہم آپ کی آواز پوری دنیا میں پھیلائیں گے. بادشاہ صاحب آپ کا شکریہ جی. السلام علیکم.